بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 244 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس توکیل الوکیلین کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا وَكَّلَ وکیلین سے لے کر فَاعْتُبِرَ بِدُخُولِهِمَا تک ہوگی. آتے ہیں اصول کی طرف. اصل نمبر 1، احد الوکیلین لا یملک التصرف الا اذا كان امرا لا يحتاج فيه للرأی او حضره رأی الآخر، کہ دو وکیلوں میں سے ایک وکیل تصرف کا مجاز نہیں ہے سوائے اس کام میں کہ جس میں رائے کی ضرورت نہ ہو یا دوسرے کی رائے اس میں حاضر ہو. آتے ہیں فصول کی طرف. تو جنس ہے توکیل الوکیلین. فصل نمبر 1، توکیل الوکیلین بامر یحتاج فیہ الی الرأی. اس میں لا یملک احدہما التصرف بدون الاخر، دوسرے کے بغیر دونوں میں سے ایک تصرف نہیں کر سکتا. نمبر 2، توکیل الوکیلین بالطلاق بغیر عوض، کہ کسی کو بغیر عوض کے طلاق کا وکیل بنایا گیا تو یملک احدہما التصرف، تو دونوں میں سے ایک بھی یہ تصرف کر سکتا ہے. نمبر 3، توکیل الوکیلین برد الامانت، دو آدمیوں کو امانت لٹانے کا وکیل بنایا گیا تو یملک احدہما التصرف بدون الاخر، دوسرے کے بغیر دونوں میں سے ایک تصرف کر سکتا ہے. نمبر 4، توکیل الوکیلین بقضاء الدین، دین واپس کرنے کا دو آدمیوں کو وکیل بنایا گیا تو بھی دونوں میں سے ایک تصرف کر سکتا ہے. نمبر 5، علق الطلاق بمشیتہما، تو اس صورت میں لا یملک احدہما التصرف بدون الاخر، دوسرے کی رائے کے بغیر دونوں میں سے ایک تصرف نہیں کر سکتا. نمبر 6، توکیل الوکیلین بالخصومہ، تو یملک احدہما التصرف، دونوں میں سے ایک تصرف کر سکتا ہے کیونکہ دونوں کا بیک وقت خصومت کرنا ممکن نہیں ہے. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. فصل فی بیان وکالۃ اثنین، یہ فصل دو آدمیوں کو وکیل بنانے کے بیان میں ہے. قال وَإِذَا وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ دُونَ الْآخَرِ، اور اگر دو آدمیوں کو وکیل بنایا تو دونوں میں سے ایک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے کے بغیر جس چیز میں اسے وکیل بنایا گیا ہے تصرف کرے. وَهَذَا فِي تَصَرُّفٍ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الرَّأْيِ، اور یہ حکم ایسے تصرف میں ہے کہ جس میں رائے کی ضرورت ہوتی ہے. کالبیع والخلع والنکاح والاجارۃ وغیر ذالک، جیسا کہ بیع، خلع، نکاح، اجارہ اور اس کے علاوہ. لأن الموکل رضی برأیہما لا برأی احدہما، اس لیے کہ موکل دونوں کی رائے پر راضی ہوا ہے نہ کہ دونوں میں سے ایک کی رائے پر. والبدل وإن كان مقدرا، اور عوض اگرچہ متعین کیا گیا ہے، ولكن التقدیر لا يمنع استعمال الرأی فی زیادت واختیار المشتری، لیکن متعین کرنا مشتری کو پسند کرنے اور زیادتی میں رائے استعمال کرنے سے مانع نہیں ہے. قال الا يوکلہما بالخصومت، مگر یہ کہ دونوں کو خصومت کے لیے وکیل بنائے. لأن الاجتماع فیہا متعذر، اس لیے کہ خصومت میں دونوں کا جمع ہونا متعذر ہے. للافضاء الى الشغب فی مجلس القضاء، کیونکہ یہ مفضی ہوگا شور کی طرف قاضی صاحب کے مجلس میں. والرأی یحتاج الیہ سابقا لتقویم الخصومت، اور خصومت کو صحیح طریق پر دائر کرنے کے لیے رائے کی ضرورت پہلے پڑتی ہے. فصل فی بیان وکالۃ الاثنین، یہاں سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے جس میں کسی معاملہ، خصومت، عقد کے لیے دو آدمیوں کو وکیل مقرر کرنے کے متعلق احکامات بیان کیے جائیں گے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایسے عقد کے لیے ایک آدمی نے دو وکیلوں کو مقرر کیا کہ جس میں رائے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ بیع، خلع، نکاح، اجارہ وغیرہ. تو ابھی دو وکیلوں میں سے ایک وکیل کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ دوسرے وکیل کے رائے اور مشورے کے بغیر تصرف کریں. لأن الموکل رضی برأیہما، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موکل نے جس عقد کے لیے دو آدمیوں کو مقرر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کی رائے سے اس عقد کو انجام دینا چاہتا ہے. اگر دو وکیلوں میں سے ایک وکیل اپنی رائے سے اس عقد کو کرنا چاہے گا
تو اس میں موکل کے منشا اور مرضی کی مخالفت ہے، اور وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کریں کہ جس میں موکل کے منشا اور مرضی کی مخالفت ہو۔ والبدل وإن كان مقدرا، یہاں سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ حضرات نے مطلقاً دونوں وکیلوں کے رائے کو ضروری قرار دیا، اور حالانکہ کچھ صورت ایسی ہے کہ وہاں پر دو وکیلوں کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا موکل کی طرف سے مبیع کی قیمت متعین کی گئی کہ 1000 کے عوض فروخت کرو، یا بدل خلا مقرر کیا گیا کہ 50,000 کے عوض خلا کرو۔ اب اس صورت میں اگر ایک وکیل بھی یہ کام کریں تو موکل کی جو مرضی ہے وہ پوری ہو جائے گی، دونوں کے رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بدل اگرچہ موکل کی طرف سے متعین کیا گیا ہو لیکن پھر بھی دونوں کی رائے ضروری ہے، اس لیے کہ دونوں اپنے رائے سے متعین کردہ ثمن سے زیادہ مقرر کر سکتے ہیں۔ 1000 موکل نے کہا ہے، تو اگر دونوں مل کر عقد کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ 1100 کے عوض فروخت کریں، 1200 کے عوض فروخت کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کو اچھا سا مشتری مبیع کے لیے ڈھونڈ دیں کہ وہ ثمن کی ادائیگی اچھی طریقے سے کرتا ہو۔ تو اس وجہ سے اگرچہ موکل کی طرف سے بدل متعین کیا گیا ہو لیکن پھر بھی دونوں کے رائے کی ضرورت ہوگی۔ قال الا ان يوکلهما بالخصومۃ، یہاں سے چند استثنائی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ ان صورتوں میں موکل کی طرف سے اگرچہ دو آدمیوں کو وکیل بنایا گیا ہو لیکن دونوں میں سے کام صرف ایک کرے گا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ خصومت کے لیے دو آدمیوں کو وکیل مقرر کیا گیا، تو دو وکیلوں میں سے ایک وکیل مجلس قضا میں مقدمہ پیش کرے گا، کیونکہ اگر دونوں مل کر مقدمہ پیش کریں گے تو اس سے مجلس قضا میں شور و شغب بنے گا جو کہ ممنوع ہے۔ والرأی یحتاج الیہ سابقا، ابھی ذہن میں اگر سوال پیدا ہو کہ موکل نے تو خصومت کے لیے دو آدمیوں کو مقرر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے تصرف پر راضی نہیں ہے، تو اگر ایک آدمی مقدمہ پیش کرے گا تو اس میں موکل کی رائے کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ موکل نے دو آدمیوں کو وکیل مقرر کیا ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ دونوں مجلس قضا میں مقدمہ پیش نہیں کر سکتے بلکہ دونوں میں سے ایک کرے گا۔ تو دلالتاً یہ بات ثابت ہے کہ موکل بھی اس بات پر راضی ہے کہ دونوں میں سے ایک پیش کریں۔ تو سوال ذہن میں آئے گا کہ پھر دو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقدمہ شروع کرنے سے پہلے دو آدمی مل کر مقدمہ کی صورت اور اس کے دلائل طے کریں، اور جب صورت اور دلائل متعین ہو جائے تو دونوں میں سے ایک کو متکلم بنایا جائے۔ تو اس لیے موکل نے دو آدمیوں کو خصومت کے لیے وکیل مقرر کیا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال او بطلاق زوجته بغیر عوض او بعتق عبده بغیر عوض او برد ودیعة عنده او قضاء دین علیہ، یا اس پر لازم شدہ دین کی ادائیگی کے لیے، یا اس کے پاس امانت کو واپس کرنے کے لیے، یا بغیر عوض کے اپنی زوجہ کو طلاق یا غلام کو آزاد کرنے کے لیے دو آدمیوں کو وکیل بنایا ہو۔ لأن هذه الاشیاء لا يحتاج فيها الى الرأی، اس لیے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں رائے کی ضرورت نہیں ہے، بل هو تعبیر محض، بلکہ یہ صرف تعبیر ہے، وعبارت المثنى والواحد سواء، اور دو اور ایک آدمی کی عبارت برابر ہے۔ وهذا بخلاف ما اذا قال لهما، اور یہ صورت اس کے برخلاف ہے کہ جب دونوں سے یہ کہیں کہ طلقاها ان شئتما، کہ اگر تم دونوں چاہو تو میری بیوی کو طلاق دو، او قال امرها بأیدیکما، یا یہ کہا کہ اس کا معاملہ تم دونوں کے سپرد ہے، لأنه تفویض الى رأیہما، اس لیے کہ یہ ان دونوں کے رائے کو حوالگی ہے۔ الا ترى انه تملیک یقتصر علی المجلس، کیا تم نہیں دیکھتے
کہ ایسا تملیک ہے کہ جو مجلس کے ساتھ خاص ہے، وَلِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا، اور اس لیے کہ اس نے طلاق کو دونوں کے فعل کے ساتھ معلق کیا ہے، فَاعْتُبِرَ بِدُخُولِهِمَا، لہذا دونوں کی دخول کا اعتبار کیا جائے گا۔ قال او بطلاق زوجته بغیر عوض، سابق میں یہ بیان کیا گیا کہ موکل کی طرف سے کسی معاملہ کے لیے دو وکیلوں کو مقرر کیا جائے تو دونوں میں سے ایک کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کی رائے کے بغیر وہ کام انجام دیں، بلکہ دوسرے کی رائے لینا اور مشورہ لینا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس سے چند صورت مستثنا ہے، تو استثنائی صورتوں میں سے ایک پر سابق عبارت میں بات کر چکے، یہاں سے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ موکل نے دو آدمیوں سے کہا کہ دونوں جا کر میری زوجہ کو طلاق دو، لیکن یہ طلاق بلا مال ہے، بغیر عوض کے ہیں، یا یہ کہا کہ دونوں جا کر میرا غلام بلا عوض آزاد کرو، یا یہ کہا کہ میرے پاس جو امانت پڑی ہے فلاں جگہ ہے وہ اس کے مالک کو حوالہ کرو، یا میرے ذمے جو قرض ہے تم دونوں جا کر ادا کرو، تو اس میں دونوں میں سے ایک بھی یہ کام انجام دے تو کافی ہے، دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لأن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي، اس لیے کہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں کہ ان میں رائے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ صرف موکل کی بات کو نقل کرنا ہے، اور نقل ایک آدمی کریں یا دو کریں یہ برابر ہے، لہٰذا ایک کے نقل کرنے پر بھی اکتفا کیا جائے گا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُمَا، یہاں سے دو مسئلے بیان کر رہے ہیں کہ اگر موکل نے یہ کہا کہ تم دونوں جا کر طلاق دو اگر تم چاہو، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے طلاق کا جو معاملہ ہے وہ اب دونوں کے ہاتھ میں ہے، تو اس صورت میں دونوں مل کر یہ کام انجام دیں گے۔ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ إِلَىٰ رَأْيِهِمَا، یہاں سے وجوہات ذکر کر رہے ہیں کہ دونوں کی رائے کی ضرورت ان معاملات میں کیوں ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ موکل نے دو آدمیوں کو طلاق کا وکیل بنایا ہے یا عورت کا معاملہ ان کے سپرد کیا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کو صرف اسی مجلس میں طلاق واقع کرنے کا اختیار ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موکل نے دونوں کو مالک بنایا ہے، نہ کہ دونوں میں سے ایک کو، لہٰذا دونوں مل کر اس کی زوجہ کو طلاق دیں گے۔ وَلِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موکل نے اپنی زوجہ کے طلاق کو دونوں کے فعل کے ساتھ معلق کیا ہے کہ آپ دونوں اگر چاہو تو میری زوجہ کو طلاق دو، یا اس کے طلاق کا معاملہ آپ دونوں کے ہاتھ میں ہے، تو موکل نے اپنی زوجہ کے طلاق کو دونوں کے فعل کے ساتھ معلق کیا ہے، لہٰذا دونوں کا اس معاملہ میں مداخلت کرنا ضروری ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔